صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اس عرش کو اٹھایا ہوگا، اور وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر ان کے کندھے سے کان تک کا یہ جو فاصلہ ہے، مسیرۃ 700 سنہ، 700 سال تک اگر سفر کیا جائے تو کندھے سے ان کے کان کی لو آئے گی۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کبھی کسی ایک حدیث کو اللہ کی کبریائی جبروتیت کے بارے میں پڑھ لے تو انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے، انسان کی عقل اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی، اور اتنی عقل پرواز ہی نہیں کر سکتی جتنی اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اور اللہ کے بڑے نظام ہیں۔ لیکن اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 ایسے سعادت مند ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ الامام العادل، ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ ورجل قلبه معلق فی المسجد وفی روایت اخرى فی المساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور 2 ایسے مومن جن کی آپس میں اللہ کے لیے محبت ہے، وہ اللہ کی رضا پہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پہ جدا ہوتے ہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور 5واں وہ شخص جس کو منصب اور جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور 6واں وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خفیہ صدقہ کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، دکھلاوا اور شہرت اس کو مقصود نہیں ہے۔ اور 7واں وہ شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، اکیلا ہے، اور اللہ کی یاد اور اللہ کی جنت اور پھر اللہ کے عذابوں کو سوچتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جس دن ساری دنیا مصائب میں ہوگی، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ سرتاج رسول کا فرمان ہے، من نفس عن غریمہ او محا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ۔ یہ صرف 7 لوگ نہیں، اگر احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو 20 ایسی اور روایات موجود ہیں۔ اگلی روایت جو میں پیش کر رہا ہوں صحیح الجامع کی روایت، جو کسی کا قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے، قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 9واں شخص من انظر معسرا او وضع له اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس نے قرض دیا پھر ڈھیل دیتا ہے، چلو آپ کے پاس ابھی نہیں بن سکے تو پھر دے دینا، یا اس کو کہتا ہے چلو میں تمہیں چھوڑ ہی دیتا ہوں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔
ابو الیسر نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا اس طرح کا، اب بالضبط تو میں نہیں بتا سکتا لیکن مثال دے سکتا ہوں، جیسے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے نیوندرے کے رجسٹر بنا کے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرض کا رجسٹر بنایا ہوا تھا کہ میں نے بس قرض لوگوں کو دینا ہے۔ ایک دن ایک گھر میں گئے، بیٹا باہر آیا کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ کہا بیٹا سچ سچ بتاؤ، بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ کہا ہیں تو ابو گھر میں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کہنا ابو گھر میں نہیں اور چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے۔ کہا ان کو باہر نکالو۔ باہر آئے، کہا کیوں تم چھپ رہے ہو؟ کہا قرض ہے نہیں واپس کرنے کو۔ کہا یہ تیرا شک ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان تھا کہ جو کسی کو ڈھیل دے یا معاف کر دے ہر اس کا سایہ ملے گا، میں تیرے سامنے اس کو چیرتا ہوں، میرے رب گواہ رہنا، مجھے سائے سے محروم نہ کرنا۔ آج یہ دور ختم ہو گیا ہے، اور ناراض نہ ہونا کیوں ختم ہوا ہے، کیونکہ قرض لینے کا معنی یہ ہوتا ہے دو، الحمد والاجر، وقت پہ واپس کیا جائے اور اس کو دعائیں دی جائیں کہ مشکل وقت میں کام آیا ہے۔ اب قرض لینے کا جب معنی یہ نہ ہو بلکہ یہ معنی بن جائے کہ لے لیا ہے دینا ہی نہیں ہے، تو پھر نیکی کرنے والے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کوئی شخص ہمت نہیں کرتا، جس نے اپنے دوست کی بیٹی کی شادی پہ فریج دی ہے، اب فریج اور فریزر لے کے ہی جان چھوڑے گا نا، بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش کرنے والا یہ نیوندرے کی رجسٹر کیسے پھاڑے گا؟ اور صحیح بخاری کی روایت، اور میں کبھی کبھی ویسے بھی زیادہ شادیوں پہ جاتے نہیں ہیں، کمزور لوگ ہیں، اسٹیٹس اتنا ہے نہیں کہ بڑی لوگوں کی شادیوں پہ چلے جائیں۔ شادی اپنی جگہ اور ایک بڑا تھال اپنی جگہ پڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، حدیث سن کے آپ خود کیجئے گا اکیلے بیٹھ کے۔ فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یعود علی قیئہ، تحفہ دے کے ہدیہ دے کے واپس لینے والا ایسا ہے جیسے، کیا کروں اس کا ترجمہ؟ ہے صحیح بخاری کی روایت، نہ کروں تو شریعت سے پکڑ آئے گی کہ تم نے علم چھپایا کیوں۔ کالکلب یعود علی قیئہ، جیسے کتا قے کرتا ہے پھر دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی شریعت نے یہ کہا وَلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، یہ گندی مثالیں ہمارے مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ تم نے شادی کے وقت ایک تحفہ دیا اور امید لگا کے بیٹھے ہو کہ ڈبل ملے گا۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر کسی کا ایسا زاویہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے تو شاید ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو آج جا کے پھاڑ دینا اور کہہ دینا میرے رب گواہ رہنا، مجھے تیرے عرش کا سایہ چاہیے اور جنت چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک آدمی کو بلایا گیا، روح قبض کی گئی، تیری کو نیکی؟ کہتا کوئی نہیں۔ فرشتوں نے کہا ایک نیکی ہے۔ کون سی نیکی ہے؟ ڈھیل دیتا تھا۔ کہا تم کیوں ڈھیل دیتے تھے؟ کہتا مجھے رحم آ جاتا تھا کہ اس بیچارے سے بنے نہیں ہیں تو میں تجاوز کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں زیادہ حق رکھتا ہوں تجاوز کرنے کا، جاؤ میں بھی تجاوز کرتا ہوں، تجھے اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ 10واں انسان جو اس کے سائے میں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع السبع فی ظل العرش یوم القیامہ، سچ بولنے والا تاجر بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ سچ بولنے والا۔ عبد الرحمن بن عوف کی بات سنی ہوئی آپ نے؟ ان سے کسی نے پوچھا بڑے کمال کے تاجر ہو، مٹی کا سودا کرتے ہو، سونے کا بھاؤ مل جاتا ہے، کرتے کیا ہو؟ کوئی ٹپس ہی بتاؤ۔ آج ہم سے پوچھتے ہم کہتے ہیں نہیں کچھ ایسی لائنیں ہوتی ہیں وہ بتا نہیں سکتے۔ نہ بتانا، یہ قبر میں لے جانا تھا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی آسودگی نہ آ جائے۔ اور ان سے کہا، اگر انہوں نے کہا کسی اور کو بھی بلاؤ پوچھنا ہے تو 3 راز بتائے۔ جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا۔ آج تو چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں باس صاحب، سامنے بندہ پوچھتا ہے جی فلاں صاحب ہیں، اپنی چیئر سے خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی سیٹ پہ نہیں ہے۔ بات تو صحیح ہے، اپنی سیٹ پہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کا مزاج یہ تھا
كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة. پتہ چل جاتا فلاں نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت کلام کرنا پسند نہ کرتے جب تک اس سے توبہ کروا نہ لیتے۔ آج کوئی کام کرنے والا گولی دے دے تو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، اس نے منٹ لگایا اور بندے کو فارغ کر دیا، پیمنٹ نہیں کرنی پڑی۔ عبد الرحمن بن عوف کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا راز، میں نے نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ اور تیسرا راز، میں نے کبھی نشہ نہیں کیا۔ 3 دن سے زیادہ میں جانور کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ 1000 اونٹ میں نے خریدے اور جتنے کے خریدے تیسرے دن اتنے کے بیچ دیے۔ عقل اللہ نے دی تھی، میں نے کہا رسیاں میں اتاروں گا، رسیوں کو 1-1 درہم میں بیچ کے اللہ نے 1000 درہم اس میں بھی پروفٹ دے دیا۔ اللہ رب العزت مسلمان تاجروں کو برکتوں سے نوازے۔ حسد نہ کیا کرو، دعا کیا کرو۔ جو تجارت کر رہے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت فرمائے اور ان کو عزتوں سے نوازے، ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي صِغَرِهِ فَهُوَ يَتْلُوهُ فِي كِبَرِهِ، جو بچپن میں قرآن سیکھتا ہے بڑھاپے میں قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکلم تکلم بعلم وان سکت سکت عن حلم، ایسا انسان بھی عرش کے سائے میں ہوگا جو بات کرتا ہے تو علمی بات کرتا ہے، خاموش ہوتا ہے تو حلم اور بردباری کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آج امت بھولتی جاری ہے، معمولی سی بیماری، معمولی سی تکلیف ہو، سب سے پہلے کہتے ہیں پیناڈول ہے، حرج کوئی نہیں، کھا لینی چاہیے پیناڈول۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ داووا مرضاکم بالصدقہ، ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا جو تم نے دنیا میں صدقہ کیا ہوگا، قیامت کے دن تمہارے لیے سایہ بن جائے گا۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ جن لوگوں کو یہ بات یاد ہے، آج بھی ارض حجاز ہم دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ بنے پہلے صدقہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاتے ہیں۔ جانا چاہیے، علاج سنت ہے، دوائی لینا سنت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں شفا رکھی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔